بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج ہم گزشتہ سے پیوستہ ایک روایت جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا البر حسن الخلق، اس کے 22ویں درس کے اندر چند گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے درس کے اندر جس حدیث پاک پہ ہم نے اختتام کیا وہ ہے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کو متعدد مفسرین نے اور ائمہ نے ذکر کیا۔ مثلا امام عبد الرؤوف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کتاب التعریف کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا گیا۔ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور متعدد ائمہ تفاسیر نے اپنی کتب تفاسیر کے اندر اس کو ذکر کیا۔ مثلا علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا۔ امام ابن عادل نے اللباب کے اندر ذکر کیا، اور علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے روح البیان کے اندر، اور دیگر متعدد ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر، اور صوفیاء کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک رسالہ ہے المقصد الاسنا فی شرح معانی اسماء اللہ الحسنی کے اندر ذکر کیا۔ وہ اس روایت کو ذکر کرنے میں بنیادی طور پر 3 سوالات ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے اپنے آپ کو متخلق کرو۔ اور اس میں بنیادی وہ 3 سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو اگر یاد کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں بندے کو جنت عطا کرتا ہے، اس کو نجات اور رہائی کا، فلاح اور بقا کا، کامیابی اور کامرانی کا معدہ اور نوید عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس سے مراد فقط سماعت ہو تو اسماء الہی کا جب آدمی ورد کرتا ہے تو اسے حیوانات بھی تو سنتے ہیں، گویا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر اس سے مراد اسماء الہی کے لغوی معانی کو جاننا مراد ہو تو فرماتے ہیں اس میں اہل لغت اور عرب کے بدوی لوگ بھی شامل ہیں۔ اگر اس سے مراد عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے تو اس میں ہر عام انسان اور بچے بھی شامل ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ تخلقوا باخلاق اللہ سے مراد کیا ہے؟
اور اللہ کے اخلاق سے متخلق ہونے اور متصف ہونے سے مراد اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ آپ اسے 3 حصوں میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر 3 چیزوں کا سمجھنا بندے کے اوپر نہایت ہی ضروری اور لازم ہے۔ الحظ الاول معرفت هذه المعانی علی سبیل المکاشفت والمشاہدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماء حسنہ ہیں، اس سے مراد اور اس کا جو پہلا طریق ہے وہ یہ ہے کہ ان معانی کی معرفت کا حاصل کرنا علی سبیل المکاشفت والمشاہدہ، مکاشفہ کے طور پر اور مشاہدہ کے طور پر۔ جب تک ان اسماء سے آدمی کے اوپر کشف نہیں ہوتا، آدمی ان کے اسرار و رموز تک نہیں پہنچتا اور آدمی کو ان اسماء کا مشاہدہ نہیں ہوتا، تو فرمایا اس وقت تک آدمی ان میں کمال کو حاصل نہیں کرتا۔ مثلا آپ صفت رزاق کو دیکھ لیں، صفت رحمان کو دیکھ لیں، صفت رحیم کو دیکھ لیں، صفت رؤوف کو دیکھ لیں، تو ان صفات کا جب آدمی ورد کرتا ہے تو آدمی کے اوپر کچھ چیزیں کھلتی ہیں، وارد ہوتی ہیں۔ ان صفات کا وظیفہ کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے آدمی کے وجود کے اوپر ان کے اثرات اور ان کے ثمرات وارد ہوتے ہیں۔ جس طرح آدمی اس میں ذات کا ذکر کرتا ہے تو آدمی کا قلب روشن اور منور ہو جاتا ہے، اس سے قلب کو جلا ملتی ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، قلب کو چین ملتا ہے، دل کو اطمینان، تسلی اور تشفی ملتی ہے، اور دل اللہ کے انوار سے منور ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بندے کے وجود پہ جو اثرات ہوتے ہیں، آدمی کے نفس کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، آدمی کے قلب کو تصفیہ نصیب ہوتا ہے، آدمی کی روح کو تجلیہ نصیب ہوتا ہے، اور آدمی اللہ کے قرب اور اللہ کے تقرب کو پا لیتا ہے۔ تو یہ اس کے اثرات اور اللہ کے نام کے بندے کے وجود کے اوپر ثمرات وارد ہوتے ہیں۔ الحظ الثانی، اس کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں یشوقہم الی الاتصاف بما یمکنہم من تلک الصفات، کہ ان سے آدمی جب متصف ہوتا ہے تو بندے کے وجود میں شوق اور اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے ان صفات کے ورد سے، بما یمکنہم من تلک الصفات، کہ جو بھی ممکن ہو ان صفات کے ذریعے سے بندے کے وجود میں شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے، ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے، اور جن کی صفات اس قدر عظیم ہیں، جن کی صفات کے اندر اس قدر لطف پایا جا رہا ہے، جن کی صفات کے اندر اس قدر چین اور سکون پایا جا رہا ہے، تو اس کی ذات سے جب بندے کا تعلق بنتا ہے اور بندہ اس کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے، تو پھر بندے کے وجود کے اوپر اس کے ثمرات و اثرات اور اس کا فیض اور اس کا فیضان کس قدر مرتب ہوتا ہے۔ بندے کے وجود میں یہ ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے، یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، یعنی جس کے وجود میں یہ شوق اور اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ اس کے قریب ہو جائے، اس کے قرب کو پائے، اس کے وصل کو پائے، اس کی رضا کو پائے، اس کی خوشنودی کو پائے، اس کے تقرب کو پائے، بندے کے وجود میں یہ چیزیں اور یہ ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں کہ خدا بندے سے ملنے کو پسند کرے۔
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا من کارہ لقاء اللہ کارہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند سمجھتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ گویا جس کے وجود میں اس کی طلب پیدا ہو جائے، جستجو پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، پھر اللہ اپنے اس بندے کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں مفسرین نے کرام نے فرمایا کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ رب کو چاہتا ہے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ رب اپنے بندے کو چاہتا ہے۔ اور وہ کیا مقام ہے، اور وہ کیا مرتبہ ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو بندے کے وجود میں اس چیز کو پیدا کر دیتی ہے؟ وہ بندے کی طلب ہے، بندے کی جستجو ہے، بندے کی آرزو ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الرب حبیب العبد، کہ بے شک رب اپنے بندے کا محبوب ہوتا ہے، بندہ محب ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب اپنی محبت میں بندہ درجہ اتم کو پہنچتا ہے اور درجہ کمال کو پہنچتا ہے، پھر یہی بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ان العبد حبیب الرب، کہ بے شک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحظ الثالث السعی فی اکتساب الممکن من تلک الصفات والتخلق بہا، کہ بندہ کوشش کرتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے ان صفات میں سے کچھ صفات کو حاصل کرے، ان سے متصف ہو جائے اور ان سے متخلق ہو جائے۔ اور جب بندہ ان صفات سے متخلق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی صفت کا فیض پاتے ہوئے یہی بندہ مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے، الغرض تمام مخلوق کے لیے بندہ رحیم و کریم ہو جاتا ہے، بندہ مہربان ہو جاتا ہے، بندہ شفیق ہو جاتا ہے، اور اخلاق کے اس مرتبے پہ جا پہنچتا ہے کہ پھر بندہ اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کرتا ہے، مخلوق کے عیب کو ڈھانپنے لگ جاتا ہے، بندہ مخلوق کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر مخلوق کی بھلائی بندہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے۔ بندے کو اپنا اتنا احساس یا اپنی جان کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا مخلوق کی جان کا احساس ہوتا ہے۔ جس طرح معروف روایت ہے کہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی نے پانی مانگا، جب پانی وہاں پر پہنچایا گیا تو دوسری طرف سے پانی کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا میری خیر ہے میرے بھائی تک پہنچا دیا جائے۔ جب اس تک پہنچے تو تیسری طرف سے آواز آئی پانی کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی تک پہنچا دو میری خیر ہے۔ یہاں تک کہ وہ تیسرے ساتھی کے پاس پہنچے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان سپرد کر چکے تھے، تو وہ دوڑ کے دوسرے تک پہنچے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جان قربان کر چکے تھے۔ جب پہلے تک پہنچے تو وہ بھی اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بندہ اللہ کی صفات سے متصف ہو کر اس کی مخلوق کے لیے رحیم و کریم بن جاتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے۔ اور یہ نیکی کا وہ عظیم درجہ ہے، وہ عظیم مرتبہ ہے اور عظیم مقام ہے جب بندے کے وجود میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو پھر اس کی بخشش اس کا مقدر بنا دیتا ہے، اس کی نجات اس کا مقدر بنا دیتا ہے، جس کے لیے امام سیوطی نے جامع الاحادیث کے اندر ایک روایت ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں مکارم الاخلاق عند اللہ ثلاثۃ، مکارم اخلاق اللہ کے ہاں یہ 3 درجے ہیں، 3 مقامات کے اوپر ہے، اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا تافو امن ظالمہ کا،
اسے معاف کر دے جو تیرے اوپر ظلم کرے، تیرے اوپر ظلم ڈھائے، تجھے مارے، تجھے پیٹے، تیرے اوپر ظلم و ستم کرے، فرمایا اسے معاف کر دے، اس سے درگزر کر، اس سے بھی نرمی کا معاملہ اختیار کر۔ اور دوسرا وہ وَتُؤْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھ سے چیز کو روک لے تو اسے بھی عطا کر، اسے بھی دے، اسے بھی نواز دے۔ وہ اگرچہ تجھے نہیں دیتا تو اس سے روک لیتا ہے، لیکن تیرے اوپر لازم ہے تو اسے بھی عطا کر، تو اسے بھی نواز، تو اسے بھی دے۔ اور تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، اور تو اس سے جوڑ جو تو اسے کو توڑے، جو تو اسے قطع تعلق کرے۔ وہ اگرچہ تو اسے قطع تعلق ہی کرتا ہے پھر بھی تو اس سے جوڑ۔ جس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، تو اس سے جوڑ جو تو اسے جوڑے۔ یہی حسن معاشرت ہے، یہی حسن اخلاق ہے۔ واعف عمن ظلمک، اور حضور نے فرمایا تو اسے معاف کر دے جو تو اسے ظلم کرتا ہے، تو اسے زیادتی کرتا ہے، تیرے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، تو اسے معاف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام نے اپنے انداز میں، اپنے طریق سے مخلوق کی رہنمائی کی، خلقت کی رہنمائی کی اور مخلوق کو سمجھایا۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جیندیاں جے مر رہنا ہووے تاں دیس فقیراں بئیے ہو، تاں ویس فقیراں رہیے ہو، جے کوئی کڈھے گالی مندے جی جی اس نو کئیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی سئیے ہو، گلا علامہ بھنڈی خاری یار دے پیچھے سئیے ہو، تے قادر دے ہتھ ڈور اساڈی یا حضرت باہو جویں رکھے تیوں رہیے ہو۔ صوفیاء نے محض دوڑے نہیں کہے، صوفیاء نے محض مصرے نہیں کہے، صوفیاء نے محض ابیات نہیں کہے۔ اگر قرآن کو دیکھو اور سنت کو اگر عملی پیرائے میں دیکھو تو وہ صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں۔ کوئی بھی درویش ہو، کوئی بھی صوفی ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، اگر اس کے کلام کو قرآن و سنت کے نقطہ نظر سے دیکھو تو وہ حقیقت میں قرآن کی تفسیر اور حدیث کی ترجمانی اور تشریح ہوا کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ جیسے کہا گیا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ اے واعظ و نصیحت کرنے والے، اے خطبہ دینے والے، اے بیان کرنے والے، اے تقریر کرنے والے، اے خطاب کرنے والے، تو برائے وصل کردن آمدی، تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، مخلوق کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، افتراق و انتشار کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے مساوات کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ تیرا یہ جوڑنا ایک وقت ایسا لائے گا کہ جس طرح تو مخلوق کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دن تو مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑ دے گا۔ تیرے وجود میں ایسی برکات پیدا ہو جائیں گی، تیرے وجود میں اللہ کی صفات اور اوصاف و کمالات کا فیض جاری و ساری ہو جائے گا کہ تو وصل کے لیے آیا ہے۔ جس طرح مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے، انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے، مومن کو مومن سے جوڑنے کے لیے، مسلمان کو مسلمان سے جوڑنے کے لیے، اسی طرح اس کی مخلوق کو اس کے مالک سے، خالق سے، رازق سے جوڑنے کا درس دے اور تلقین کر، ان کو آپس میں ملا دے، اخوت کا، بھائی چارے کا، اخلاق حسنہ کا انہیں درس دے۔
اور یہ ایک عظیم مثال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی ہے۔ ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کو معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ صوفیاء کرام اسی بات کا درس دیتے ہیں، ائمہ کرام اسی بات کا درس دیتے ہیں، محدثین کرام اسی بات کا درس دیتے ہیں۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ گفتار سے بڑھ کر کردار کا غازی بنا جائے، عملی زندگی کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے، نافذ کیا جائے، اور گفتگو سے زیادہ کردار اور عملی رویے کو اختیار کیا جائے، جس میں انسان کی فلاح ہے، جس میں انسان کی بقا ہے۔ اور ایسے شخص کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو کہنے کی اور بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ دیکھ کے عمل کرنا شروع کریں۔ بہت شکریہ۔